میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اچھی بری عادتیں، اور اس سلسلے میں ایک خاص اور ایک بہت پیارا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے سلام میں پہل کرنا۔ بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل آئیے درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا من صلی علیہ صلاۃ عشرہ صلی اللہ علیہ مئۃ، جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَكَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَالنِّفَاقِ، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سلام میں پہل کرنا۔ تو سلام میں پہل کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور اس کے بہت فوائد ہیں، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ دینی اور دنیاوی دونوں فوائد سلام میں پہل کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ دنیا کے تمام مہذب قوموں میں ملاقات کے وقت پیار محبت کا اور اکرام و تعظیم کا اظہار کرنے کے لیے ایک خاص کلمہ مستعمل ہوتا ہے، ایک خاص ورڈ ہوتا ہے جس کو وہ ملاقات کے وقت استعمال کرتے ہیں، جس سے لامانوسیت ختم ہوتی ہے، اجنبیت ختم ہوتی ہے، اور ایک گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور محبت بھری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور پیار و محبت کا تبادلہ ہوتا ہے، شفقت و مہربانی کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو تقریباً تمام ہی قوموں میں گفتگو کا آغاز کرتے وقت کچھ خاص جملے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں اگر کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو بعض اوقات گڈ مارننگ کہا جاتا ہے، اور اگر رات میں ملاقات ہوتی ہے تو گڈ نائٹ کہا جاتا ہے، اور اگر دن میں ملاقات ہوتی ہے تو گڈ آفٹر نون کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات اس طرح بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں صبح بخیر، شب بخیر۔ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے، یہ پیار محبت کا اظہار اور ایک دوسرے سے پیار محبت کا تبادلہ کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے یہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اسلام سے پہلے عرب کی یہ عادت تھی کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے، آپس میں ملتے، تو ایک دوسرے کو یہ کہتے حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، حیاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے۔ یا پھر یہ کہتے انعم اللہ بکا عینا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے۔ یا پھر یہ کہتے انعم صباحا، اللہ تعالیٰ تمہاری صبح خوشگوار بنائے۔ تو یہ پیارے پیارے جملے اہل عرب استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ جاہلیت کے اندھیرے سے اسلام کی روشنی کی طرف منتقل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی اور اسلام
کی نورانیت سے ہمیں مشرف فرمایا، تو اب ہمیں یہ حکم ملا کہ جب بھی ملاقات کریں تو اس طرح کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا مطلب ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے، سلامتی نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے۔ تو فرمایا جب ہم اسلام کی طرف منتقل ہوئے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو اب ہمیں حکم ملا کہ ہم جب ملاقات کریں، آپس میں ملیں، تو آپس میں ملاقات کے وقت ہم یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم ملاقات کریں، آپس میں ملیں اور گفتگو کا آغاز کریں تو اس سے قبل سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعائیں ایک دوسرے کو دیں، اور یہ دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت نازل ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکات نازل ہوں، اس کی برکت نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی، رحمت، برکت۔ اب جس کے ساتھ آپ ملاقات کر رہے ہیں، جس سے مل رہے ہیں، اور ملنے کے ساتھ ہی آپ اس کو گفتگو سے پہلے یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے، رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے، تو بتائیے اس ملاقات کی کیسی برکتیں ہوں گی، اور یقیناً اس ملاقات کی وجہ سے ایک دوسرے میں آپس میں محبت بڑھے گی، کیونکہ آپ نے اس ملاقات کا آغاز ایک دعا سے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی یاد رکھیے کہ سلام ایک انتہائی جامع کلمہ ہے، یعنی جس سلام کی ہمیں تعلیم ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کریں، تو یہ ایک جامع دعائیہ کلمہ ہے، اور یہ کلمہ پیار و محبت اور تعظیم کا اظہار کرنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ اس کلمے سے پیار، محبت، انسیت، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن ہو تو دشمنیاں تک سلام کرنے کی وجہ سے اس کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو سلام ہے یہ بہت ہی جامع دعائیہ کلمہ ہے، اور اس کے کئی معنوی خصوصیات ہیں، اور اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لفظ سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسماء حسنہ میں شامل ہے۔ سلام، سلامتی نازل فرمانے والا، سلامتی عطا فرمانے والا۔ اور پھر اس کلمے میں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اس کلمے میں صرف اظہار محبت ہی نہیں ہے، بلکہ حق ادائے محبت، یعنی محبت کا حق ادا کرنے کی ایک خوبصورت جہت بھی موجود ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کو سلام بھی کر رہے ہیں، اور سلام کے ساتھ آپ اس کو دعا بھی دے رہے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہوں۔ تو اس میں محبت بھی ہے اور حق ادائے محبت بھی ہے۔ کتنا پیارا کلمہ اور کتنا پیارا ایک دعائیہ انداز جو ہم ایک دوسرے سے مسلمانوں کے درمیان اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا سلام کرنے والا اپنی زبان سے گویا کہ اس بات کا وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو یہ مجھ پر حرام ہے، میں اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ سلام کرنے والا، کیونکہ وہ یہ سلامتی کی دعا دے رہا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، یعنی تم میری زبان، ہاتھ سے اور میری طرف سے نقصان سے محفوظ ہو، تمہاری جان، مال، عزت، آبرو مجھ پر حرام ہے، میں اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سلام کرے تو سلام کرتے وقت اس کی یہ نیت ہو کہ میں جس کو سلام کر رہا ہوں اب اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا میں محافظ ہوں، اس کا تحفظ کرنے والا ہوں۔ جس طرح میں اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہوں، اسی طرح میں جس کو سلام کر رہا ہوں تو اس کی عزت، آبرو، اس کی جان، مال، سب چیزوں کا محافظ ہوں۔ یہ سلام کرنے والا سلام کرتے وقت نیت کرے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ کلمہ یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا صرف السلام علیکم، یہ دعائیہ کلمہ اگر بڑوں کو یہ سلام کیا جائے تو یہ ادب ہے، ان کی تعظیم ہے، اور اگر چھوٹوں کو کیا جائے تو یہ شفقت اور محبت ہے۔ جی ہاں، اگر سلام ہم بڑوں کو کریں گے تو یہ ان کا ادب، ان کی تعظیم، اور اگر چھوٹوں کو کریں گے تو یہ شفقت، محبت اور مہربانی کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کے اندر کتنی ساری خصوصیات موجود ہیں، اور پھر انہی الفاظ سے، انہی صیغوں سے بارگاہ رسالت میں بھی سلام عرض کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اگر اس طرح آپ سلام عرض کریں گے تو یہ گویا کہ پورا درود و سلام بن جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو یہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کا، پیش کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ سلام بہت قدیم سنت ہے، سلام کرنا یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، آپ کی پیدائش فرمائی، تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور سامنے فرشتوں کی اس جماعت کو جا کر سلام کرو، اور پھر توجہ سے سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اٹھے اور فرشتوں کی جماعت کو آپ نے سلام کیا، السلام علیکم۔ تو فرشتوں کی جماعت نے کچھ زائد الفاظ کے ساتھ جواب دہرایا، اور جواب اس طرح دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہی سلام پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی اولاد میں رکھا گیا، یعنی ہم مسلمانوں کے درمیان اس سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، احادیث مبارکہ میں سلام کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اور چونکہ یہ بہت پیاری عادت ہے اور ہمارا سلسلہ بھی ہے اچھی بری عادتیں، تو کچھ اچھی عادتوں کا بیان آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سلام کے حوالے سے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوگے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، ایمان والے نہ ہو جاؤ، کیونکہ جنت میں داخلہ ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ جو مومن ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا، جو ایمان نہیں لایا، جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو وہ جنت میں بالکل داخل نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح ارشاد فرما دیا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہوا، خاتمہ بالخیر ہوا، ایمان پر مرے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخلہ ہوگا، کیونکہ ایمان والوں کے لیے جنت بنائی گئی۔ تو فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی نفرت، بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، اگر یہ چیزیں اپنے دل میں جمع کر کے رکھیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے دلوں میں آج کتنے لوگوں کے خلاف بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، اور وہ اندر گویا کہ پرورش پا رہی ہوتی ہے، وہ دشمنی نہ جانے پھر آخر میں کیا گل کھلاتی ہے۔ تو اگر کسی کی دشمنی ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کامل الایمان مومن بنیں، ہمارا ایمان کامل ہو، اور جب ایمان کامل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جنت میں بھی داخلہ ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور ہر مسلمان کا مطمع نظر یہی ہے کہ ہم جنت میں جائیں، گناہ سے گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یا اللہ اپنی وسیع جنت میں مجھے بھی داخلہ عطا فرما۔ ہر گناہ گار مسلمان کا یہی مطمع نظر ہے، یہی تمنا ہے کہ جب میں مروں تو ایمان کے ساتھ مروں اور بالآخر میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ لیکن عمل بھی کسی چیز کا نام ہے، عمل انسان کو جنت میں پہنچاتا ہے، عمل انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے۔ تو سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ایک دوسرے سے محبت کیسے ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح محبت کی جائے گی؟ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہاری آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ جی بالکل بتائیے تاکہ ہم کامل الایمان مومن بن جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو،
سلام ایک اتنا پیارا عمل ہے کہ اس سے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں. جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی برکتیں، اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ جو کٹر دشمن ہو انسان کا یہ اس کو دوست بنا لے. سلام کرنے کا عادی، سلام میں پہل کرنے والا، سلام کرنے والا، پیار محبت سے رہنے والا، تو انشاءاللہ یہ جو سلام کرے گا، سلام دشمنیوں کو ختم کر دیتا ہے. کتنی پیاری حدیث پاک ہے، کتنا پیارا فرمان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ تم سلام کو آپس میں عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو. پھر سلام کا اجر و ثواب تو آپ دیکھیے. فرمایا کہ سلام کرنا سنت مبارکہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی میٹھی میٹھی سنت ہے سلام کرنا، اور جواب دینا یہ واجب ہے. یعنی سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. بہت سے اسلامی بھائیوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سلام کا جواب بھی کوئی شے ہے، یعنی سلام سن لیا لیکن جواب نہیں دے پاتے، تو یہ ایک بری عادت ان کی سامنے آتی ہے. تو سلام کرنا تو سنت مبارکہ ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور واجب کا ترک گناہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ کو گناہ ملے گا. اور سلام کا جواب بھی فوراً دینا واجب ہے اور اس طرح دینا واجب ہے کہ جس کو ہمارے جواب کی آواز پہنچ جائے. تو سلام کرنا سنت، اور جو جواب دے گا وہ واجب پر عمل کرے گا. سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور پھر سلام کرنے والے پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی جو سلام میں پہل کرتا ہے، پہلے سلام کرتا ہے، اس پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ سلام یہ ایسی سنت مبارکہ ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے. جی ہاں، حالانکہ واجب کا درجہ سنت سے اوپر ہوتا ہے، پہلے فرض ہوتا ہے، اس کے بعد واجب، پھر اس کے بعد سنت کا درجہ ہے. تو واجب کا درجہ اوپر ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہونا چاہیے. لیکن سلام ایک ایسی سنت ہے جس کا واجب سے زیادہ ثواب ہے. سنت کا ثواب واجب سے بڑھ گیا. تو وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سلام کرنے والی سنت ہے کہ سلام کرنے والے پر 90 رحمتوں کا نزول ہوگا اور جواب دینے والے پر 10 رحمتوں کا نزول ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر کسی نے سلام کیا، آپ نے سنا اور فوراً جواب نہ دیا تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے. جبکہ کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ آپ فوراً جواب نہ دے سکتے ہوں یا شور و غل ہو تو وہ تو پھر عذر کی وجہ سے فوراً جواب دینا واجب نہ رہا. لیکن اگر کوئی شور و غل نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جواب دینے میں رکاوٹ ہے، پھر بھی آپ جواب نہیں دے رہے تو اب گناہ گار ہوں گے. سلام میں پہل کرنا سنت مبارکہ ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے سلام میں پہل کرنا. اور سلام میں پہل کرنے والا ہوتا کون ہے؟ آئیے ہم حدیث پاک سنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں قیلا، پوچھا گیا، حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ الرجلانی یلتقیانی ایہما یبدأ بالسلام. یا رسول اللہ، دو شخص جب آپس میں ملاقات کریں تو ان میں سے سلام میں پہل کون کرے؟ ان میں سلام پہلے کون کرے؟ تو صحابہ کرام نے یہ سوال پیش کیا بارگاہ رسالت میں کہ جب آپس میں ہم ملاقات کریں تو ملاقات کرتے وقت سلام میں پہل کون کرے؟ بڑا کرے، چھوٹا کرے؟ سلام میں پہل کون کرے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا اولاہما باللہ، سلام میں پہل وہ کرے جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہے، جو اللہ کے زیادہ قریب ہے. یعنی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ سلام میں جو پہل کرے گا وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جس کو نصیب ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا، اس کی رحمتوں کے، اس کی برکتوں کے جو قریب ہوگا وہی سلام میں پہل کرے گا. تو اب یہ حدیث پاک سن کر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سلام میں پہل کریں، خواہ وہ سامنے چھوٹا بچہ ہو، ہماری عمر سے چھوٹا ہو یا ہماری عمر سے بڑا ہو، سلام میں پہل کرنے والا وہ ہوگا جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا. تو کیا عجب کہ ہم سلام میں پہل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بن جائیں. اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے. اور پھر یہ الفاظ، یہ کلمات نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلے، جن کا کہنا حق، جن کا بولنا حق، جن کا سوچنا حق، حق حق حق. اور اگر اس حق پر ہم عمل کریں تو اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب پانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے
کہ سلام میں پہل وہ کرے گا جو اللہ کے زیادہ قریب ہو، جو اللہ کا زیادہ مقرب ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے والوں میں شامل ہو، تو سلام میں پہل کیجیے۔ یہ آج کی ایک اچھی عادت جو کہ ایک موضوع لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے کہ سلام میں پہل کرنا، اور واقعی اس میں بڑی کمزوری ہے۔ سلام اولاً تو کیا نہیں جاتا، اور اگر کرتے ہیں تو سلام کس طرح کرتے ہیں اس کا صحیح تلفظ نہیں آتا، اور اگر سلام کر بھی لیا تو انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا دل ہی نہیں چاہتا سلام کا جواب دینے کا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے۔ تو سلام صحیح تلفظ سے کیا جائے، پلس یہ کہ اچھے انداز میں مسکرا کے، خوش طبعی کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ سلام کیا جائے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ مصافحہ کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سلام میں پہل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور سلام میں پہل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا مقرب بنا لے۔ اسی طرح سلام میں پہل کرنا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، ایک فائدہ تو آپ نے سماعت کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے آزاد ہے، تکبر سے بری ہے، یعنی ایسے شخص کے پاس تکبر نہیں آئے گا۔ اور تکبر ایک ایسی آفت ہے نا میرے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ جو انسان کو عرش سے فرش پر لے کر آ جائے۔ جی ہاں، تکبر جس انسان کے اندر ہوگا وہ برباد ہے۔ تکبر یہ بہت مذموم صفت ہے، اگر یہ انسان کے اندر آئے تو انسان یوں سمجھیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے اور سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ جتنے بھی معبودان باطلہ گزرے، جنہوں نے پچھلی قوموں میں ہم سنتے ہیں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور نہ جانے کس کس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ان کے اندر کیا تھا؟ تکبر ہی تو تھا۔ تکبر کی وجہ سے انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور پھر یہ برباد ہوئے۔ نمرود کس طرح برباد ہوا؟ ایک لنگڑے مچھر نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا، فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا۔ تو تکبر کا انجام یہ ہے کہ انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے اندر تکبر ہے، اور ہم کسی کو متعین تو نہیں کر سکتے کہ بھائی تم میں تکبر ہے، لیکن بعض اوقات انسان کی کچھ عادات اور کچھ اطوار اور اس کے انداز اور لہجے سے بعض اوقات تکبر کی بو آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ متکبر ہو گیا۔ تو یہ ہر ایک اپنے اوپر غور کرے گا، کوئی کسی کو انگلی اٹھا کے بول نہیں سکتا کہ تم متکبر ہو۔ یہ ہر ایک اپنے دل پر، اپنے خیالات پر، اپنے تئیں غور کرے گا کہ کہیں میں متکبر تو نہیں ہو گیا کہ میں اپنے سامنے والے کو برا سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں۔ تو اگر یہ صفت کسی کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کا حل ہے، اور اس کا حل ہمیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا، اور وہ بھی بہت آسان۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پہلے سلام کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، متکبر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو سلام میں پہل کریں، یہ ہے بہت مشکل۔ اب سامنے ایک چھوٹا بچہ ہے، یہ میری عمر سے کم ہے، اچھا عمر میں بھی کم ہے، اور پھر میرے منصب سے بھی کم ہے، میرے اسٹیٹس سے بھی کم ہے، اب میں اس کو کیسے سلام کروں؟ میں سلام میں پہل کیسے کروں؟ فرمایا یہ ہے دشوار، لیکن جس نے یہ کر لیا وہ تکبر سے بھی بری ہے، اور اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے گا کہ سلام میں پہل کرنے والا مقرب ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے کہ ہم سلام میں پہل کریں، اور سلام ہر اس شخص کو ہے کہ جس کو آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، آپ سلام کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ سلام کرنے والے پر 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس پر رحمتیں نازل ہوں بتائیے کیا وہ دشواریوں کا، تنگیوں کا، بے روزگاریوں کا، ناجائز مقدمات کا، گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوگا؟ جس پر رحمت کا نزول ہو، اگر ہوگا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی، اور وہ یوں نکل جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو رحمتوں کا نزول اگر چاہیے تو سلام میں پہل کیجئے، سلام کیجئے، سلام کو عام کیجئے۔ ہم سلام نہیں کرتے، اچھا دوسروں کو تو سلام کرتے ہیں، غیروں کو گھر میں آ کے سلام نہیں کرتے۔ ہم غیروں سے بڑے اچھے انداز میں بعض اوقات مل رہے ہوتے ہیں، سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں، مصافحہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں نہ اپنے والد صاحب سے سلام کرنا ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سلام کرنا ہے، نہ اپنے گھر کے افراد کو سلام کرنا ہے، نہ اپنے گھر کے جو ہے بڑوں کو سلام کرنا ہے۔
بس ہاتھ ملا لیا تو منہ سے سلام کے کلمات ادا نہیں ہوتے بعض اوقات۔ حالانکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اور جب گھر سے نکلو تو سلام کرو، کہ یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ آپ یقین مانیں برکت کا نزول ہوگا، رزق میں خیر و برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو بابرکت بنا دے گا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اور جب گھر سے واپس جاؤ، گھر سے باہر نکلو تو سلام کرو، کہ یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ آج بے برکتی کا ہر طرف رونا سنائی دیتا ہے، تو کیا ہم گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرتے ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے ہیں؟ گھر سے جاتے وقت سلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو آج سے کرنے کی نیت کریں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے برکت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب سلام کے کچھ آداب آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت سلام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ میں جس کو سلام کر رہا ہوں اس کا مال، عزت، آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور ان میں سے کسی بھی چیز میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ سلام میں پہل کرنے والے پر، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جواب دینے والے پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب سلام کے کچھ آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سلام میں پہل کون کرے گا۔ اولاً تو ہم نے یہ سنا کہ سلام میں پہل کرنے والا وہ ہوگا جو اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا، لیکن اس میں کچھ آداب یہ ہیں کہ چھوٹی جماعت، اگر بہت بڑی جماعت ہے، بہت سارے افراد ہیں، تو چھوٹی جماعت بڑی جماعت والوں کو سلام کرے، یہ ان کے آداب ہیں۔ اسی طرح سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، تو یہ اس کے چند آداب ہیں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا چھوٹے کو سلام کر لے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ کئی احادیث مبارکہ میں آیا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضور کی صحبت میں 10 سال رہا، تو حضور نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا اور میں بچوں میں مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے اس باغ کی طرف تشریف لائے، وہاں چند بچے مشغول تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کیا۔ اب سلام کی کتنی اہمیت ہے کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام کر رہے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو سلام کر رہے ہیں، تو معاذ اللہ ہم تو حضور سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ مخلوق میں سب سے بڑی ہستی، سب سے کامل ہستی وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑی، سب سے کامل، سب سے اکمل، سب سے اتم اور سب سے اجمل جو ہستی ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے، تو ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ سلام میں پہل کرتے تھے، تو ہم اور آپ کس شمار میں؟ ہم اپنی اس میں رہ جاتے ہیں، اپنی پھوپھا میں رہ جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں سلام کرے، اور پھر اس پر اگر کوئی سلام نہیں کرتا تو ہم اس کی کلاس لے لیتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے مجھے سلام نہیں کیا، یہ چھوٹا ہو کے مجھے سلام نہیں کر رہا۔ یہ کتنی بری عادت ہے۔ حالانکہ سلام میں پہل کرنا سنت ہے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے، تو آپ سلام میں پہل کریں۔ کوئی آپ کو سلام نہیں کر رہا، آپ سلام کر لیں۔ بھائی 90 رحمتیں آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ 90 رحمتوں کا حصول اگر آپ کو میسر ہو رہا ہے سلام میں پہل کر کے، تو آپ اس کو حاصل کریں، نہ کہ یہ کہ آپ یہ انتظار کریں کہ کوئی مجھے سلام کرے۔ تو اس کا مطلب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ میں تکبر کی بو آ رہی ہے کہ کوئی مجھے سلام کرے گا تو پھر میں اس کا جواب دوں گا اور میں جب تک انتظار کرتا رہوں گا۔ تو آپ سلام کریں، اور یہ شکایت اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی مجھے سلام کرے۔ بھائی آپ سلام کریں، پھر اس کی برکت یہ ہوگی کہ لوگ آپ کو سلام کریں گے۔ آپ سلام کریں، سلام میں پہل کریں اس نیت سے کہ ایک کاش میں رب کا مقرب بن جاؤں، اللہ پاک کا مقرب بن جاؤں۔ سلام میں پہل کرنے والوں کے بارے میں جو فضائل ہیں کہ وہ تکبر سے بری ہیں، ان کو برکتیں ملتی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو سلام میں پہل کرنا سنت ہے، لیکن سلام کے انتظار میں رہنا کہ کوئی مجھے سلام کرے، یہ بہت بری عادت ہے۔ تو نیت کریں کہ اس عادت کو آپ نکالیں، اور پھر گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے رخصت ہوتے وقت آپ سلام کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے برکت ہوگی۔ اب سلام جو ہم کرتے ہیں السلام علیکم، اگر فقط یہ کہا
السلام علیکم تو اس سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اس میں اضافہ کر دیا ورحمۃ اللہ تو 20 نیکیاں ملیں گی، اور پھر اگر اس میں اضافہ کیا وبرکاتہ تو اس طرح 30 نیکیاں ملیں گی، مزید 10 نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہنے سے 10 نیکیاں مزید ملیں گی تو 20 ہو گئیں، وبرکاتہ کہنے سے مزید 10 نیکیاں ملیں گی تو 30 ہو گئیں، بیٹھے بیٹھے آپ کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک نیکی کی قدر ہمیں اس دن ہوگی جس دن ہماری ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی، اور کوئی اس دن ہمیں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیو، سلام کو عام کریں اور سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس سے دشمنیاں ختم ہوں، نفرتیں ختم ہوں۔ نفرتیں ختم کرنے کے لیے آپ سلام کو عام کریں، محبتیں پھیلائیں، محبتیں بانٹیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سلام کا جواب دینا یہ بھی اپنے تئیں اہمیت رکھتا ہے، بلکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آئیے میں آپ کو سلام کا تلفظ سکھاتا ہوں کہ سلام کا تلفظ کیا ہے، کیونکہ ہم سلام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا تلفظ بگاڑ دیتے ہیں۔ جب اس کا تلفظ بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے، اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو سلام کس طرح کیا جائے، اس کا صحیح تلفظ یہ ہے، ہو سکے تو آپ دہرا لیں، السلام علیکم کہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ انداز درست نہیں ہے، بلکہ جس انداز پر ہمیں نیکیاں ملیں گی وہ تلفظ کی ادائیگی اور تلفظ کی درستی کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی طرح پھر جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلام کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بنا لیا، سلام میں پہل کرنے کی عادت بنائیے، اور اچھی عادتوں کو اپنائیے، بری عادتوں کو چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا